نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کا بہترین وقت لانے والے ہوتے ہیں تو کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ بعض اوقات ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ہماری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی، ہماری محنت کا تو ہمیں کوئی نتیجہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ میرے دوستو، ایسی بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات جو انسان کے اوپر آزمائش آئی ہوتی ہے، جو انسان کے اوپر تکلیف آئی ہوتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر امتحان لائے ہوتے ہیں، اس امتحان کے اندر بظاہر تو اس بندے کو اپنے حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن پس منظر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے حالات کو سنوار رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ جو امتحان آیا ہے یہ میرے اوپر ہی آیا ہے، فلاں بندے کے اوپر کیوں نہیں آیا؟ یہ جو آزمائش آئی ہے یہ مجھ پر ہی کیوں آئی ہے، فلاں بندے کے اوپر کیوں نہیں آئی؟ یہ پریشانی مجھے ہی کیوں آئی ہے، فلاں بندے کو کیوں نہیں آئی؟ بھئی اس لیے نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازنا چاہتے ہیں، فلاں بندے کو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں، فلاں بندے کو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی منزل پر پہنچانا چاہتے ہیں، فلاں بندے کو نہیں۔ میرے دوستو، ہر مشکل کے بعد اللہ آسانی لے کے آتے ہیں۔ سورہ علم نشرہ کے اندر اللہ نے یہی بات بیان فرمائی، اور ایک مشکل کے بعد اللہ دو آسانیاں لاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ واقعہ پڑھ کے دیکھیں، ان کے واقعے کا مطالعہ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، کتنی پاکیزہ ہستی ہیں، لیکن ان کے ابتدائی حالات کو اگر آپ دیکھیں، ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھیں کہ کتنے امتحانات ان کے اوپر آئی، کتنی آزمائشیں ان کے اوپر آئی کہ میرے دوستو، جو ان کے بھائی تھے وہی ان کے ساتھ حسد کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر غلام بنائے گئے، پھر ناحق ہوتے ہوئے جیل میں ڈال دیے گئے، قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ لیکن یہ سارے امتحانات، یہ ساری آزمائشیں جب ان کے اوپر آئیں، انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے ایسے زبان سے الفاظ نہیں نکالے جو بے صبری والے تھے یا اللہ کو ناراض کرنے والے تھے، بلکہ کیا کہا، یہ حالات میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی ان کو دور فرمائیں گے، یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور اللہ ہی ان کو دور فرمائیں گے، اور میرا اللہ جو میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہی میرے لیے کر رہے ہیں۔ اب اس صبر کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا، ان کو بادشاہت کی کرسی عطا کر دی۔ اسی طرح دوسری نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کا بہترین وقت لانے والے ہوتے ہیں یہ ظاہر فرماتے ہیں کہ بندے کا یقین اور بندے کا بھروسہ اور بندے کا اللہ پر توکل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی گئی، وہ اکیلی تھی، بے سہارا تھی اور لوگوں کی باتوں سے ڈر رہی تھی، ان کے پاس کھانا بھی کوئی نہیں، پانی بھی کوئی نہیں، میرے دوستو ان کا مددگار بھی کوئی نہیں، اور ان کے پاس خوراک کا کوئی انتظام نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اے مریم، یہ جو سامنے کھجور کا درخت کھڑا ہے نا، جو خشک تنا کھڑا ہے، اس کو ہلاؤ۔ میرے دوستو، کھجوروں کا موسم نہیں تھا، لیکن جب ہلایا ترو تازہ کھجوریں اس درخت سے گرنے لگ گئیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو بتانا چاہتے تھے کہ مریم، تو نے میرے اوپر یقین کیا، میرے اوپر بھروسہ کیا، میں نے تیرے لیے خوراک کا انتظام بھی کیا، پانی کا انتظام بھی کیا، تیرے کھانے کا انتظام بھی کیا۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندہ بھروسہ کرتا ہے، یقین کرتا ہے، توکل رکھتا ہے، اللہ ایسی جگہ سے بندے کو عطا فرماتے ہیں کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا بہترین وقت لانے والے ہوتے ہیں تو تیسری نشانی یہ ظاہر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے دور کر دیتے ہیں، گناہ کرنے کی طرف اس کا دل ہی نہیں کرتا، گناہ کی طرف اس کا قدم ہی نہیں اٹھتا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندے کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو دعا ہم نماز میں کرتے ہیں، میرے مالک ہمیں صراط مستقیم والے راستے پہ چلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اور جس کا وقت اچھا لانے والے ہوتے ہیں اور جس بندے کو نوازنے والے ہوتے ہیں، جس کے نصیب چمکانے والے ہوتے ہیں اور جس بندے کو اپنے مقرب ترین بندوں کی لسٹ میں شامل فرمانا چاہتے ہیں، تو اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔